اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیقی کو جس طرح روح کی غذا کہا جاتا ہے، بالکل اسی طرح اچھی شاعری کو ذہنی آسودگی کا سبب کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام شعر و شاعری کے ساتھ میزبان اریب ہادی ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے، آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کا نام منقبت کے حوالے سے، نوحے کے حوالے سے، مرثیے کے حوالے سے اور غزل کے حوالے سے جانا پہچانا نام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ معروف شخصیت، معروف شاعر عالی جناب احسن زیدی صاحب۔ السلام علیکم احسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے؟ دور حاضر میں شاعری میں جس طرح رد و بدل آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے وہ دور دیکھا ہے جہاں جس محفل میں پہلو بدلنا بھی بد تہذیبی ہوا کرتی تھی، تو آپ کیا دیکھتے ہیں دور حاضر کے حوالے سے؟ جو محافل کا کردار ہے، جو محافل اس وقت آپ کے سامنے ہوتی ہیں اور آپ ان میں جاتے ہیں، تو آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے ماضی میں اور حال میں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اب جو لوگ ادبی سلسلے سے جڑ تو ضرور جاتے ہیں، لیکن ادب سے بہت دور ہوتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ محفل ہے، یہ منقبت کی محفل ہے کہ مشاعرہ ہے، دونوں محفلوں کو ایک جیسا ہی ٹریٹ کرتے ہیں۔ اچھا، فاصل سے زیادہ آپ کی بات ڈسکنیکٹ کروں گا، اس کا سبب کیا ہے؟ اصل سبب تو اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ آج کل جو خاص طور پر میں سامعین کی بات کر رہا ہوں، انہیں وہ جو اسٹڈی ہوتی تھی، جو معلومات کے لیے پڑھا جاتا تھا ادب کے حوالے سے، ہمارے جو خاص طور پر ہندوستان پاکستان کے جو ایک ادب کا ایک طریقہ کار تھا، اس کو نہیں سمجھتے، نہیں دیکھتے، نہیں سنتے، بس اپنے۔ اور پھر کچھ ہمارے نئے کہنے والوں نے، کچھ نئے سننے والوں نے اس کو اتنا تبدیل کر دیا ہے کہ زمانے کے ساتھ ویسے تبدیلیاں تو آتی ہیں، لیکن ایسی تبدیلی جو مطلب اس کی روح کو متاثر کر رہی ہو کسی بھی پروگرام کی، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ خیال رکھا جائے کہ یہ محفل اگر مذہبی ہے۔ جی اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ ہر دور میں اساتذہ کا کردار سب سے اہم رہا، لیکن دور حاضر میں کیونکہ جہاں تک ہم نے سنا ہے پہلے استاد ہونا فخر تھا، اب بے استاد ہونا فخر ہے۔ تو اب اس افراتفری کے دور میں جو جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، تو کس طرح رکھیں گے جب علم سے دوری ہو جائے گی؟ صرف واقعات پر مبنی ہم باتیں جو ہے وہ تحریر کرنے لگیں گے۔ دو معاملات ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جو سینئرز ہیں، جو ہمارے اساتذہ تھے، جو ہیں موجود اب بھی، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، اس لیے کسی کو نہیں ٹوکتے کہ اگر کسی سے اگر اس کی اصلاح کے لیے ٹوکا جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس طنز کیا جا رہا ہے، مجھ سے تنقید کی جا رہی ہے۔ نہیں تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں ڈیلیوری میں جو ہماری وے آف ڈیلیوری ہے، مثال کے طور پہ جو سینئر ہے وہ اساتذہ کو جس ٹون میں کہہ رہا ہے تو اس میں کہیں کمی بیشی ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے؟ لازمی تو نہیں ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ اس میں بالکل ایسا ہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے، کسی سے گفتگو ایسے موضوع پہ کرنی ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو مناسب یہ ہوتا ہے کہ اس سے اکیلے میں بعد میں بات کی جائے کہ بھیا بیٹا یہ آپ نے ایسا کہا، اگر اس کو ایسا کر لیتے تو کتنا اچھا تھا۔ یعنی یہ تنقید برائے تعمیر؟ جی، تنقید برائے تعمیر اگر کی جائے، لیکن ہوا یہ کہ ڈائریکٹ منہ پہ کہنا شروع کر دیا لوگوں نے، تو نوجوان تو خاص طور پر برداشت نہیں کرتا۔ ایک دفعہ دو دفعہ سن لیں گے کہ وہ کسی استاد نے ٹوک دیا، لیکن اچھا دوسری بات یہ کہ بہت اچھی بات تم نے بھی کہی کہ بے استادی کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ ابھی بیاض بھی ٹھیک سے پکڑنی نہیں آئی، اور وہ شاعر بھی ہو گیا، وہ صاحب بیاض بھی ہو گیا، اور وہ یعنی بس وہ کنسرٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایکچولی وہ نظر نہیں آتا کہ وہ عبادت کر رہے ہیں۔ یعنی کہ معاملہ جو ہے وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ گڑبڑ ہے۔ یعنی کہ جو نوجوان شعراء ہیں، اگر ان کو اچھی تربیت نہیں مل رہی تو اس میں کردار کچھ ٹیون کا بھی، کیونکہ لہجے کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ بالکل بہت زیادہ فرق ہوتا ہے لہجے کا۔ لہجہ ہی دور حاضر میں مطلب ایسا ہے کہ جونیئرز بڑوں کو ایکسیپٹ کریں اور جو بڑے ہیں وہ جونیئرز کو ایکسیپٹ کریں۔ ہمارے یہاں پہ اس کا بھی خلا پایا جاتا ہے کافی۔ نہیں، خلا تو بہت زیادہ پیدا ہوا کہ جونیئرز کو سینئرز نے ہمیشہ مطلب گنا ہی نہیں ان کو،
ان کو جگہ نہیں دی، جبکہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم جائیں گے تو دوسرے کو جگہ ملنی چاہیے. اور وہ ہوا یہی ہے کہ نہ تو کسی کو تعلیم دی گئی، کوشش یہ کی گئی کہ بھائی ان کو کچھ سکھایا نہیں جائے، بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی ہوا ہے کہ ہوتا ہے، آج بھی ہو رہا ہے کہ وہ ایک سادہ پرچہ لے کے آ جاتے ہیں، شاگرد کہلاتے ہیں، لیکن وہ سادہ پرچہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اسی استاد کے سامنے دھڑلے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، دیکھیے دیکھیے یہ دیکھیے. تو یہ ہوا یوں ہی ہے کہ انہوں نے سکھانے کے بجائے صرف لکھ کے دینا شروع کر دیا. نہیں اچھا، بات دراصل یہ ہے کہ دور حاضر میں میں اکثر ہم دیکھتے ہیں، اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں محافل کے اندر، کہ ایک جونیئر کوئی اچھا شعر پڑھ رہا ہے، گو کہ وہ سینئر کے مطابق نہیں ہے لیکن اس جونیئر کے مطابق بڑا اچھا شعر ہے، لیکن اس کے باوجود اگر حوصلہ افزائی نہ کی جائے اس جونیئر کی، تو کیا یہ غلط بات نہ ہوگی؟ بالکل غلط بات اس لیے ہے کہ وہ ایک تو اس کو مانتے نہیں کہ وہ شاعر خود ہے. جی، ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اس لیے کہ اگر کوئی بچہ شعر کہہ رہا ہے، یعنی کوئی 18-19 سال کا، تو سب سے پہلے تو یہ 10 بار سوچا جاتا ہے کہ کیا یہ شعر اس نے کہا ہے. اچھا، اس میں خلا اس لیے بھی پیدا ہوا، یہ گیپ اس لیے بھی آیا کہ ہر دور کے اندر مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہم نے دیکھی. مثال کے طور پہ جیسے کہ آپ نے کہا کورے کاغذ پہ اصلاح، سب سے اب کچھ اساتذہ نے ایسا کیا بھی، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے یہ بیچ میں تھوڑا سا گیپ آیا. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ کورے کاغذ پہ اصلاح بالکل قطعاً غلط ہے، غیر ادبی طریقہ کار ہے. اگر آپ کو ایسا ہے تو اس بچے کو، اس نوجوان کو جو نیا کہنے والا ہے، اپنے ساتھ بٹھائیں، اس کو کم از کم شاعری کے کچھ رموز سے آگاہ کریں، اسے کم از کم قافیہ ردیف کا پتہ ہو، بحریں کتنی ہوتی ہیں، بحر کیسے بنتی ہے، بحر کا کیا طریقہ کار ہے، یہ سب چیزیں آپ اس کو بتائیں. پھر چاہے آپ اس کے پورے مصرے کاٹ دیں، دوسرا مصرا بتا دیں، لیکن اس کو اس کی علت بتائیں کہ یہ مصرا میں نے کیوں کاٹا ہے. لیکن اس میں اس کی اہلیت تو ظاہر نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کے سب چیزیں کرنے کے باوجود اگر وہ سب کچھ سیکھ گیا ہے، تو اب یہاں پہ آ جاتی ہے بات کم علمی کی. اب جب کم علمی کی بات آ جاتی ہے، آپ کو رموز پتہ ہیں شاعری کے، آپ کو سارے اوزان پتہ ہیں، آپ تختی جانتے ہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن جب علم نہیں ہے آپ کو، آپ کا مطالعہ نہیں ہے. نہیں، مطالعے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہ لکھا جا سکتا ہے، نہ اشعار کہے جا سکتے ہیں، نہ کوئی تقریر کی جا سکتی ہے، نہ گفتگو کی جا سکتی ہے. مطالعہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، مرثیے کے لیے میں مرثیے کی طرف آتا ہوں. مرثیے کے لیے کون سی صنف سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس پہ کام کیا جائے، تب جا کے آپ مرثیے کی قربت حاصل کرتے ہیں؟ دیکھیں، مرثیے کا مسئلہ یہ ہے کہ اب تو مرثیے کی کچھ حیت چینج کر دی گئی ہے، اور وہ بقول کچھ لوگوں کے کہ لنگڑا مرثیہ، لیکن مرثیہ رسائی ہے ایکچولی، اور رسائی ہوتی ہے مصائب کے ساتھ. وہ مرثیہ کا جو روایتی طریقہ تھا انیس اور دبیر اور مونس وغیرہ کا، وہی ایکچولی مرثیہ تھا، اور اس کو ہی فروغ دینا چاہیے. مرثیے کی طرف سے لوگ اس لیے دور ہو گئے کہ مرثیہ کیونکہ لہنتی ہوتا ہے. آج کے دور میں اتنا مطلب جدید دور ہے کہ لوگ اتنا وقت نہیں ہوتا. اب ہم لوگوں نے مراثی کی مجلس شروع کی ہیں، تحت العلم مراثی، نئے بچے کہنے والے بھی ہیں، پڑھنے بھی ہیں. دور حاضر میں مرثیے کو بڑا رجحان دیا گیا ہے، دوبارہ دیا جا رہا ہے اس کو بالکل. تو اختصار کے ساتھ وہ مرثیے لکھے جا رہے ہیں. وہ 250-300 بند پہ ذرا لوگ سننا نہیں چاہتے، کیونکہ پہلے آپ اس طرف راغب کریں لوگوں کو تو پھر آپ کے تمام بند بھی سنیں گے. راغب کرنے کے لیے ضروری کہ آپ اس کو میٹیریل دیں، کچھ اس کو بات کریں. غزل کے رنگ میں مرثیہ کہنا شروع کیا، حالانکہ وہ غزل ہی ہے، جو رجس پڑھی جاتی ہے، جو سراپا پڑھا جاتا ہے، وہ ایک طریقے سے غزل ہی ہے. اور لیکن جب مسائب اور اس کے علاوہ مطلب حالات حاضرہ پہ گفتگو مرثیے میں نہیں سمجھتا کہ مناسب. ٹھیک. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب جہاں تک میری نالج میں ہے کہ مرثیہ کہنے کے لیے غزل کی طرف جانا بہت ضروری ہے. نہیں، وہ تو شاعری کا سب سے پہلا طریقہ کاری غزل ہے. یعنی جس نے غزل کہی اس نے مرثیہ بھی کہہ دیا، اس نے قصیدہ بھی کہہ دیا، اس نے سلام بھی کہہ دیا. بالکل. منقبت جو ہوتی ہے زیادہ تر اسی رنگ سے ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار وہی ہوتا ہے. اچھا، مسدس میں اور مرثیے میں کیا فرق ہے، اور یہ جدید مرثیہ اور قدیمی مرثیہ؟ اصل میں مسدس میں ایک واقعے کو لے کے 6 مصروں میں کہا جاتا ہے، اور مرثیے میں اس کے ارکان کچھ ضروری ہوتے ہیں، جو کچھ ارکان جو ایسے ہیں جو وہ آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں، ورنہ مرثیہ نہیں ہوتا. اچھا، تو آپ نے مرثیے کہے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے 2 مرثیے ہیں، تو کس کس عنوان پہ ہیں؟ میں نے ایک جناب علی اصغر کے حوالے سے مرثیہ کہا. اچھا. 2000 میرے خیال سے 4 یا 6 کی بات. کتنے بند محیط؟ 52 بند ہو گئے. اچھا، اور دوسرا بھی میں نے 52 بند کا ہی کہا ہے جناب مولانا محمد علیہ السلام پر، اور وہ بھی 52 ہی بند کا ہے. آپ کو مطلب شاعری کرتے ہوئے کتنا برس ہو بیت گئے؟ اصل میں یہ ایک عجیب سی بات ہوتی ہے شاعری کرتے ہوئے. میں سمجھتا ہوں شاعر جو ہوتا ہے وہ
پیدائشی ہوتا ہے. جی نہیں لیکن میرا سوال ایسا ہاں ہے میں بتا رہا تھا یہ باقاعدہ جس میں ہاں میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہوا یہ کہ 2000 سے پہلے کی بات ہے، میرے خیال سے 97 یا 96 کی، ریحان اعظمی صاحب اور انصر اعظمی صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. خدا ان کے درجات بلند فرمائے. جی تو وہ وہاں گفتگو ہو رہی تھی، تو میری ایک عادت تھی کہ مصروں پہ تنقید ضرور کیا کرتا تھا. تو مجھ پہ ریحان اعظمی نے اور انصر اعظمی نے دونوں ایک زبان ہو کے یہ بات کی کہ یار آپ کے اندر ایک چیز موجود ہے، اس کو باہر نکالنا ہے. کیا بات. تو میں نے کہا وہ کیا طریقہ کار ہے؟ کہنے کہ آپ شعری ذوق بھی رکھتے ہیں اور شعر کہہ بھی سکتے ہیں، لہٰذا اب آپ کو ایسا ہے کہ کل 2 شعر کہہ کے لائیے گا، اس کے بعد آپ سے گفتگو ورنہ گفتگو نہیں ہوگی. مطلب یہ کہ آپ کے جو آغاز کا سفر تھا وہ ریحان اعظمی صاحب اور انصر اعظمی صاحب کے ساتھ. جی بالکل بالکل ایسا ہی بالکل. اچھا ہم نے سنا ہے ماشاءاللہ آپ کے والد گرامی ماشاءاللہ خطیب بھی تھے اور ماشاءاللہ بہترین شاعر بھی تھے. جی میرے والد صاحب شاعر تو نہیں تھے، اچھا خطیب تھے بہت اچھے، اور بڑے مطلب جعفر تیار میں یا مریض میں جو لوگ پرانے رہنے والے ہیں سب جانتے ہیں ان کو، مولانا ظفر زیدی کے نام سے بہت پہچانے جاتے تھے. میرے تایا تھے مولانا توقیر زیدی صاحب. ہاں کیا بات. وہ ایک بڑے ذاکر بھی تھے اور بہت بڑے شاعر بھی تھے. بہت بڑے شاعر توقیر زیدی. آج کے موجودہ نوحہ خانوں نے ان کے کافی نوحے پڑھے تھے اور اچھے شاعر تھے، مصائب کے حوالے سے بہت اچھے اشعار کہہ لیا کرتے تھے وہ نوحے میں خاص طور پہ. تو آپ نے جو ہے وہ غزلوں کی طرف آپ کا سفر ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر کچھ غزل آپ ہمیں سنا دیں. نہیں ہوا یہ کہ غزل کی طرف میں نے سفر نہیں کیا، میں نے کوشش کی کہ نہ کروں، لیکن وہ بقول آپ کے کہ اگر غزل نہیں گئی تو شاعری نہیں کی. تو اس پہ مجھے آپ نے مرثیہ ڈائریکٹ کہہ دیا. جی مرثیہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا. جی جی میں نے عاطف سے شروع کیا تھا، یقیناً سلام پر لکھے نوحے بے انتہا لکھے، مجھے یاد نہیں کہ نوحے کتنے لکھے ہوں گے، لیکن پھر وہ مناقب میں بہرحال آپ بھی دیکھتے ہیں مجھے کراچی میں بالکل مسلسل، اور شکر خدا کا دنیا کے تمام آپ نے نظم کی صورت میں نوحے. جی نظم کی صورت میں نوحے لکھنے کا طریقہ اصل میں ہمارے بزرگ شاعر انیس پہرسری صاحب، کیا بات ہے، انہوں نے اس نوحے کے اس رجحان کو نیا جہت دی کہ 100 مصرے کا نوحہ لکھا، جو یعنی اس کو آپ کیا کہیں نغمے کی شکل جو کہلاتی ہے اس شکل میں لکھے. اس کے بعد پھر سب نے ہی، ریحان اعظمی نے تو بہت سارے نوحے اسی رنگ میں لکھے، لیکن یہ کہ میں نے بھی کوشش کی کہ اسی رنگ کو اپناؤں تاکہ نوحہ محسوس ہو کہ نوحہ ہو. دور جدید میں محافل کو کس طرح ادب کی طرف واپس مائل کیا جا سکتا ہے؟ اس کی وجہ کیونکہ ہم جیسے میں نے پہلے بھی کہا اور آپ نے بھی میری بات کی تائید کی کہ پہلے پہلو بدلنا جو ہے وہ معیوب سمجھا جاتا تھا. اب دور حاضر میں جو ہے وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ محفل میں آئے باتیں ہیں اور آپ کے منہ میں مسلسل کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. وہ بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مسند کے اوپر سے اگر بدتمیزی ہو رہی ہوتی ہے تو نیچے والے تو یقین میں مطلب بڑی تلخ بات ہے لیکن یہ بالکل صحیح ہے کہ کچھ ناظمین ایسے ہیں کہ وہ محفل کو نہیں مطلب محفل نہیں چلا رہے ہوتے بلکہ وہ کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں. اتنی بدتمیزی سے اور اتنے بےہودہ طریقے سے وہ مطلب نظامت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نظامت نہیں ہے. آپ نے شاعر کو بلانا ہے، آپ نے اس کے اشعار پڑھنے ہیں، وہ مایا ناز اور دنیا بھر کا یہ اور وہ اور غیر ضروری گفتگو کرنے کے بعد اس شاعر بیچارہ جو بیٹھا ہوا ہے بزرگ، اس کا تو آپ نے پہلے ستیہ ناش کر دیا. نئے پڑھنے والوں کو آپ نے پتہ کیا کیا لقاب کے، ہر آدمی تو بین الاقوامی شاعر ہے. اچھا اس میں ہر پڑھنے والا بین الاقوامی ہے. نہیں اس میں احسن بھائی اگر ہم دیکھیں تو اس میں کردار عوام کا بھی ساتھ نہیں ہے، سامع کا ہمارے، یعنی شاعر کو بگاڑنا میں ایک تھوڑا سا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں تو اس سے بہتر کوئی لفظ اگر ہو تو مجھے نہیں میں لیکن کچھ بگاڑ پیدا ہوا ہے جس میں اب کس کا کردار ہے؟ یا تو شاعر کا کردار ہے یا سامعین کا کردار ہے. دیکھیں بات میں سمجھ گیا آپ کی بات، میں آپ کی بات سمجھ گیا. بات یہ ہے کہ جو سماعت ہے وہ شاعر بنائے گا. جی مجھے میں چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے ریحان اعظمی صاحب کی غزل کا ایک شعر یاد آ گیا، جب سماعت خراب ہو جائے پھر تو غالب رہے نہ میر اچھے. نہیں تو سماعت خراب کیسے ہوئی؟ ہم نے خراب کی نا، ہم نے ان کے یعنی لیول پہ جا کے بات کی، جبکہ آپ کو اپنے لیول پہ بات کرنی چاہیے تاکہ بچوں کو کچھ سمجھ میں آئے گا کچھ ادب بھی کوئی چیز ہے. اچھا لیکن دیکھیں میری بات سنیے گا، اب آپ نے کہا کہ ہم نے ان کے لیول پہ بات کی، اگر ہم ان کے لیول پہ بات بھی کر رہے ہیں تو ہمارا شعر کے اندر ایسی کچھ چیزیں ہونی چاہیے جس سے وہ آسانی سے سمجھ سکے. یعنی اگر ہم اپنے لیول پہ بات کریں گے تو ہم اس میں سخت اردو استعمال کریں گے، سخت الفاظ استعمال کریں گے. سخت الفاظ سے مراد مشکل الفاظ،
جو لازمی سی بات ہے کہ سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں ہر ایک شخص برابر نہیں ہے. نہیں تو ضروری ہے. ہم کس طرح اپنی بات اس تک ڈلیور کریں گے؟ بالکل ایسی بات ہے. شاعری کی زبان اور ہوتی ہے اور بولنے والی زبان اور ہوتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہ سہل ممتنع میں پہلے آخر ہوتا تھا, آج استاد قمر جلال بھی آج بھی زندہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آسان الفاظ میں بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہ ہار وہ بد نصیب دیکھ علی کو وہ پکار. بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے. اب تاروں کی بہاروں میں بھی قمر تم افسردہ سے رہتے ہو. ہاں کیا کہنے. پھولوں کو دیکھو کانٹوں میں ہنس ہنس کے گزارا کرتے ہیں. کیا بات. ہر بچہ سمجھ جائے گا, آسان سی بات ہے. جی بالکل بالکل میں یہ کہنا چاہتا جیسے جان ایلیا ہے. جی جی جون بھائی ہیں, بہت سے لوگ. یعنی تم وہ ہو واقعی حد ہے, میں تو سچ مچ سبھی کو بھول گیا. مطلب کتنی آسان بات. اور اس وقت دور حاضر میں جو دیکھا جائے غزل کے حوالے سے جان ایلیا کا نام بہت اجاگر ہے. نہیں بہت بڑے آدمی غزل کے, بہت زیادہ, کیونکہ آسان الفاظ میں انہوں نے شاعری کو پہنچایا. جی اپنا میسج پہنچنا چاہیے نا, بات یہی ہے. بس میں وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں جیسے کہ آپ نے کہا. تو اب عوام جو سامعین ہیں ہمیں ان کے معیار تک تو آنا ہے, لیکن ہمیں ان کے معیار کو بلند بھی کرنا ہے. یعنی اپنے شعروں کو آہستہ آہستہ ترویج کرنی ہے, یعنی اپنی آہستہ آہستہ اس کو اپنے معیار پہ لے کے آنا ہے. بالکل شاعر کا کردار ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہوا. یہی ہے کہ اصل میں آسان شاعری اس لیے کی گئی کہ ہر آدمی جو ہے ہاتھ اٹھائے بات کرے, لیکن آپ کو آہستہ آہستہ ان کو اپنے لیول پہ لانا چاہیے تاکہ سماعتیں جو ہیں وہ جاگ جائیں. اور محفلیں خراب ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اگر زیادہ مشکل یا زیادہ کنجلت بات کرتا ہے آدمی تو سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کے, تو وہ گفتگو کرنے لگتے ہیں, کوئی گٹکا کھانے لگتا ہے, کوئی بات کرنے لگتا ہے. اس کی وجہ یہ. اچھا دوران محفل تو گفتگو عام ہو گئی ہے. جی ہاں, اگر کوئی شاعر کلام پڑھ رہا ہے تو عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسند پہ بیٹھے ہوئے پیچھے تمام لوگ بد گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو سامنے والا اور نوجوان. اچھا ایک اور پوائنٹ ہے بڑا اچھا, وہ خاص طور پہ کراچی میں جو دیکھنے میں آ رہا ہے, ایک عجیب سا ایک گروپ پیدا ہو گیا ہے جو ہر محفل میں جاتا ہے, فوٹویں کھنچوائیں اور فوراً وہاں سے واپس آ گئے. نہ انہیں کسی کو سننا ہوتا ہے, نہ کسی سے بات کرنی ہوتی ہے, نہ گفتگو کرنی ہوتی ہے, اور پھر وہ فیس بک پہ وہ فوٹویں شروع ہو جاتی ہیں چلنا. اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو ادب کے ساتھ بے ادبی ہے. ایسے ہی صحیح بات. اچھا میرا سوال ایک خاص, بالکل خاص سوال. آپ اکثر وائز لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ کھٹی میٹھی باتیں ہونی چاہیے, تو میں نے کہا کہ میں بہت بسد ادب آپ کے سامنے دس بستہ یہ سوال عرض کر رہا ہوں کہ وائز کا استعمال آپ کی شاعری میں بہت پایا جاتا ہے, تو اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ نہیں, وجہ نہیں ہوتی ہے. یا وائز سے کوئی پیار ہے یا نفرت کا سلسلہ ہے, کیا ہے؟ ہر شاعر کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک رنگ ہوتا ہے. مطلب 4-5 الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ضرور استعمال ہوتے ہیں کسی طریقے سے. میری جب سے میں نے اسٹارٹ کیا ہے, جب سے میرا یہی طریقہ ہے کہ وہ وائز, حافظ قرآن, مقصر, نصیری. تو کوئی ایک دو شعر اسی اس پہ دیکھیں, ایک میرا 4 مصرے بڑے وائرل ہوئے دنیا بھر میں. وہ استاد سبت جعفر کی شہادت کے فوراً بعد میں نے کہے تھے, بسم اللہ کہ وہ خیمہ وارث قرآن جلایا جس نے, خیمہ وارث قرآن جلایا جس نے, آج وہ حافظ قرآن بنا پھرتا ہے. بھائی کیا بات ہے, کیا بات ہے. آج وہ حافظ قرآن بنا پھرتا ہے, جانے کب کون مجھے مار دے کافر کہہ کر. جانے کب کون مجھے مار دے کافر کہہ کر, شہر کا شہر مسلمان بنا بھائی پھرتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا اچھا شعر. ہاں شہر کا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے, کیا بات ہے احسن بھائی. اچھا احسن بھائی ایک اور سوال, کہ آپ نے کئی سلام لکھے اور کئی نوحے لکھے, کوئی ایسا نوحہ, کوئی ایسی منقبت, کوئی ایسا سلام جس میں آپ نے کہا ہو کہ یار ہاں یار اب میری شاعری کا حق ادا ہو گیا اس کے بعد؟ نہیں, یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی کہا ہوتا ہے, جس طرح کسی باپ کو اپنی ساری اولاد ایک جیسی ہوتی ہے, اسی طرح جو کچھ آپ تخلیق کرتے ہیں وہ سب کچھ آپ کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے. لیکن بالکل آپ نے صحیح کہا کہ باپ کو ساری, لیکن کوئی ایک ایسا بچہ ہوتا ہے جس سے باپ کو زیادہ پیار کر رہا ہوتا ہے. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن اس کی وجہ شاید یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ بچہ کچھ کمزور ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے, یا پھر آج کے دور میں اس پہ توجہ زیادہ دی جاتی ہے جو زیادہ کما کے لاتا ہے. دونوں باتیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. احسن بھائی سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے, ہم بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. والسلام.
ناظرین، حیدر ٹی وی کی جانب سے امیگریشن کے حوالے سے پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. پوری دنیا سے، خاص طور پہ پاکستان سے اور انڈیا سے جو خواہش مند حضرات خواتین آنا چاہتے ہیں، ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں. 2025 میں کینیڈین گورنمنٹ وہ چاہتے ہیں 1.5 ملین 1.5 کروڑ لوگ یہاں آ جائے کینیڈا. رائٹ. So number one category is called the federal skilled worker. رائٹ. So یہ point based system ہے, right? یہاں کے اسکولنگ سسٹم لائک گریڈ 1 سے یا کنڈر گارڈن سے لے کے اور ہائی اسکول تک. آپ اپنے فیملی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں اور پبلک اسکول میں بچے کو داخل کرنا, رائٹ, از فری آف کاسٹ ہیئر ان کینیڈا. وہ اگر کوالیفائی کرتا ہے تو وہ پروونشل اور فیڈرل دونوں سپورٹ کرتے ہیں, بینیفٹس مل سکتے ہیں, بینیفٹ مل دیتے ہیں. ایکسپریس تو کافی فیمس ہے کیٹیگری. اس کے علاوہ اور کون کون سی کیٹیگریز ہیں؟ یس, پروونشل نامنی پروگرام, اچھا, اور so called federal so called work experience. ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں شعر و شاعری پروگرام میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان شاعر علی جناب احسن ظہری صاحب. احسن بھائی, غزل کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو غزل لکھنی چاہیے؟ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اگر غزل نہیں کہیں گے تو شاعری نہیں کر سکتے. لیکن اس کی خاص وجہ ہے؟ ہاں, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کو پہلے تو شاعروں کو پڑھنا پڑے گا, اور شاعر کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہو چکا ہے, جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سب دوبارہ کہا جا رہا ہے, لیکن جدت پیدا کرنا اسی بات میں, یہ غزل ہے. اچھا, ایک سوال ہے معصومانہ آپ کی خدمت میں کہ کتنے شعراء کو پڑھ کے ایک غزل کہی جائے؟ نہیں, کسی ایک اچھے استاد کی پورے دیوان کو پڑھ لیا جائے, کئی دفعہ پڑھا جائے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جگر کو پڑھیں, میر کو پڑھیں. ایک کلام کہنے, غزل کہنے کے لیے کتنا وقت درکار ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے آمد کے اوپر. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی بیٹھک میں پوری غزل کہہ لیتے ہیں. اچھا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مصرع ہو گیا اور مصرع ثانی اس کا نہیں ہو رہا ہوتا ہے, اور پھر آگے نہیں بڑھ سکتے آپ. یعنی کچھ شعراء کا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ شعراء مطلع بعد میں کہتے ہیں, اور کچھ شعراء کا ایسا ہوتا ہے کہ جب تک مطلع نہیں ہوتا ان کا پورا کلام نہیں ہوتا. جی, زیادہ تر ایسا کرتے ہیں لوگ کہ بغیر مطلع کے پہلے سے کلام کہتے ہیں, لیکن میرے ساتھ یہ پریشانی ہے کہ اگر مجھ سے مطلع نہیں ہوتا تو میں کلام نہیں کہہ سکتا. یعنی کہ مطلع جو ہے وہ آگے کی راہیں گراہیں. بالکل ایسے ہی مطلع ہی وہ بیس بناتا ہے ایکچولی. غزل کے کتنے رنگ ہیں, کتنے انداز میں غزل کہی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, غزل, اگر لفظ غزل کا آپ نے معنی معلوم کر لے تو وہ صرف ریختہ کے ایک ہی معنی ہے, محبوب سے باتیں کرنا, محبوب کی باتیں کرنا. اب غزل میں کینوس بڑھ گیا ہے, اب تو حالات حاضرہ پہ بھی, حقیقی اور مجازی حقیقی حالات حاضرہ اور سیاست اور سب پہ غزل کہی جا رہی ہے. اور ٹھیک ہے, پہلے ایسا نہیں تھا؟ نہیں, پہلے تو غزل جو تھی تو صرف ریختہ ہی تھی, جو مطلب غالب نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ریختہ کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب, کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو اس وقت کی بات تھی, لیکن قدریں چینج ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے خیالات کا اظہار آپ کو نظمیہ انداز میں کرنا ہے تو وہ سیاست پہ بھی کر سکتے ہیں, مذہب پہ بھی کر سکتے ہیں, مطلب مختلف انداز. ہاں بالکل, انداز بڑے بدلے ہیں, بہت بدل گئے. میں آپ کو دیکھیں, میں یہ آپ کو غزل کے 2-3 اشعار اگر اجازت ہو تو پیش کروں. بسم اللہ. ہم تو سننا چاہ رہے تھے, میرا اگلا سوال شاید یہی تھا کہ پہلے آپ جو ہے ہمیں کچھ غزل سنائیں کوئی. جی, میں کوشش کرتا ہوں, دیکھیں آپ سمجھ آئے. جی. اس میں ایک میرے ساتھ ایک تھوڑی سی جسے کہنا چاہیے زیادتی کی گئی کہ کس حوالے سے؟ میرے مطلع کے پہلے مصرعے کو کسی نے ہندوستان میں استعمال کیا اور وہ دھڑلے سے پھر وہ مطلب غزل. اچھا, اس کو کیا کہا جائے گا؟ چوری کہا جائے گا, سرقہ کہا جائے گا, یا سرقہ کہا جائے گا؟ بالکل سرقہ ہے, یہ سرقہ ہے. جب معلوم ہے آپ کو کہ ایک غزل مشروع ہوئی ہے, چوری سرقے کے ہی اس میں سرقی کا لفظ ہے, عربی کا لفظ ہے سرقہ. اچھا, اس کو اردو میں چوری کہتے ہیں. جی. اچھا جی, بسم اللہ. غزل جی عطا. آخرش ہاں, تلخی گفتار تلک لے آیا. آخرش تلخی گفتار تلک لے آیا, وہ مجھے اپنے ہی معیار تلک لے. کیا بات ہے.
کیا اچھا مطلب ہے احسن بھائی، وہ مجھے کیا بات، ہی معیار تلک وہ مجھے اپنے ہی معیار تلک لے آیا، کیا بات، میرے واہ، ناکردہ گناہوں کا نتیجہ مجھ کو، ہائے ہائے ہائے، میرے ناکردہ گناہوں کا کیا نتیجہ بات، مجھ کو ایک دن سرخی اخبار تلک لے آیا، ہائے 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 بھائی، کیا کہنا، کیا کہنا، ایک دن سرخی اخبار تلک لے آیا، اور آہا آہا، میں نے توڑا نہ کبھی اپنی سیادت کا بھرم، آہا، میں نے توڑا نہ کبھی اپنی سیادت کا بھرم، میں نے توڑا نہ کبھی اپنی سیادت کا بھرم، حسن یوسف کو تو بازار تلک لے آیا، بھائی سبحان اللہ، بھائی کیا کہنا ہے، ہائے 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 ہائے، حسن واہ یوسف واہ کو- واہ 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 واہ، حسن یوسف کو تو بازار تلک لے آیا، آہا آہا، دوستو بغض و عداوت کے مرض سے بچنا، واہ، دوستوں بغض و عداوت کے مرض سے بچنا، بادشاہوں کو بھی یہ دار تلک لے آیا، کیا حسین شعر ہے، ہاں ہاں بادشاہوں ہاں، کو پھر عطا بھی- کیجیے اس کو، کیا بات، دوستو بغض و ہاں، عداوت کے کیا مرض اچھا سے مشورہ ہے اور بچنا، مفید مشورہ ہے، واہ 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 واہ، دوستوں بادشاہوں اور کو بھی یہ دار تلک تلک، لے آیا، کیا بات ہے، بادشاہوں کو بھی، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، میں نے تب یاد دلا دی اسے اوقات اس کی، میں نے تب یاد دلا دی اسے میں نے اوقات تب اس یاد کی، دلا دی اسے اوقات اس کی، ہاتھ وہ جب میری دستار تلک لے آیا، کیا بات ہے، ہاں ہاتھ وہ جب میری دستار تلک میں لے نے آیا، تب یاد دلا دی، ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، پھر عطا کیجیے گا اس شعر کو، واہ 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 واہ، کیا کہنا، میں کیا نے کہنا، تب یاد دلا دی اسے اوقات اس کی، واہ، ہاتھ وہ جب میری دستار تلک، تلک لے آیا، آخر کیا کہنا، تلخی گفتار تلک لے کیا آیا، بات ہے، وہ مجھے اپنے ہی معیار تلک لے آیا، بھائی کیا کہنا، کیا کہنا احسن بھائی، کیا حسین غزل اس آپ کے نے، بعد کوشش یہ کی کہ غزل کی طرف توجہ کم دوں، کیونکہ شہر کراچی میں اتنے زیادہ ماشاءاللہ پروگرامز ہوتے ہیں، مسال میں اور مناقب کے پروگرام، تو وقت نہیں ملتا، کیونکہ اب تو ایک طریقہ کار تم بھی دیکھ رہے ہو کہ ایک طریقہ کار یہ ہو گیا کہ ہر محفل جو ہے وہ طرح ہو رہی ہے، اب کوئی بھی پروگرام ہو، اب جیسے امام علیہ السلام کا پروگرام ہونے والا ہے تو اب 4-5 طرح بھی آئی ہوئی ہیں، اب وہ لازمات ایک مخصوص دنوں میں ہوتی ہیں، وہ 2-4 دن کے اندر اندر ہونی ہوتی ہیں، اور پھر کچھ بیچارے پڑھنے والے منقوط خان حضرات بھی کوشش کرتے ہیں کہ اب احسن زہیر صاحب سے لکھوا لیں، تو ان کے لیے بھی پھر لکھنا ہوتا ہے، جو بچے پڑھتے ہیں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو خالی نہ بھیجوں، تو اس لیے غزل کی طرف ذرا وقت دینا مشکل ہو گیا۔ اچھا، تو کیا یہ جو ہے وہ پیغام اچھا ہے کہ مسلسل طرحی محافل کا جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے؟ نہیں، بہت اچھی بات ہے، اس سے ایک تو آپ کے کلام میں اضافہ ہوتا ہے، جی جی، پلس یہ ہے کہ نئی جہت کے ساتھ نئی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اب وہ لیکن بس صرف یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو طرحی محافل ہوتی ہیں، کچھ محافل کے علاوہ جو 2 بڑی 3-4 محفلیں ہیں کراچی کی، اس میں تو خیر ماشاءاللہ سامعین بہت ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ طرحی محافل، تم بھی نظامت بھی کرتے ہو، ویسے پڑھنے بھی جاتے ہو، تو تم نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر بڑی یہ طرحی محافل میں صرف پڑھنے والے ہی ہوتے ہیں اور وہی سننے والے ہوتے ہیں، اس کی وجہ، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ توجہ نہیں دیتے اس بات پہ کہ یار طرحی محفل میں جانا ہے یا ضرورت نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے احسن بھائی کہ مثال کے طور پہ اگر طرحی محفل ہے، اور کیونکہ جب ایک حد سے زیادہ شاعر ہو جائیں ایک ہی محفل کے اندر، مثال کے طور پہ 30 شعراء ہیں، 40 شعراء ہیں، 25 شعراء بھی اگر ہم بات کریں، تو شاید جو کثیر تعداد ہے اس کی وجہ سے بھی کہ اتنا لمبا سننا پڑے گا یا اتنا بڑا جشن چلے گا یا اتنی دیر تک چلے گا، کہ یہ تو سبب نہیں بنا؟ بالکل ایسا ہی ہے، سامعین تو اتنی دیر کتنی دیر بیٹھیں گے آخر، 11 گھنٹے 12 گھنٹے، جس طرح آپ اشتہار لگاتے ہیں اس میں تو لگتا ہے کہ 2 رات تک پروگرام چلے گا، یہ 50 آدمیوں کا نام لکھ دیے، اور سننے والا ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ہر سامع کا ایک مخصوص سننے والا ہوتا ہے، اس کو سننا چاہتے ہیں وہ، اب اس کے چکر میں وہ 8 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا نمبر نہیں آ رہا تو وہ آخر تنگ آ کے چلے جاتے ہیں۔ دیکھو پروگرام ہونے چاہیے، لیکن یہ ہے کہ بس اتنے لوگ رکھو تاکہ زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے لوگ، یعنی ایسا ہو کہ کوئی
15 شعرا ہم نے ایک محفل میں رکھ لیے, 15 شعرا ہم نے دوسری محفل میں رکھ لیے, بالکل ایسے ہی صحیح ہے. مطلب کہ ایک ہم نے کسی کی آمد پہ رکھ لیا, ایک ہم نے کسی کی آمد پہ رکھ لیا, اس میں ہم نے شعرا مختلف کر دیے, بالکل ایسا ہونا چاہیے, بالکل ایسا ہونا چاہیے, تاکہ جو ہے وہ بات بھی پوری پہنچ سکے, کوئی مصرع ضائع نہ ہو. کیونکہ جب شاعر کوئی شعر لکھتا ہے تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ کتنی محنت کرتا ہے اس بالکل وہ تو چاہتا ہے کہ شعر کے لیے, ایک مصرے کے لیے. وہ تو چاہے گا کہ مجھے اپریسیشن اس کی ملے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب صرف پڑھنے والے ہی سننے والے ہوتے ہیں تو یقیناً وہ تو تنقیدی نظر سے دیکھیں گے, کوئی کہ بھائی یار اس نے ایسے ہی لکھ دیا, اگر اس کو ایسے لکھ دیتا. عوام بیچاری جو ہوتی ہے اس کو تو بہرحال میٹر صحیح ہوتا ہے. طرحی محفل کے اندر جو آداب ہیں وہ کیا ہیں بس ہر حوالے سے؟ کس کے حوالے سے, کس طریقے سے آداب سے مراد کیا ہے؟ ہر حوالے سے آداب سے مراد یہ ہے کہ طرحی محفل میں کیا غیر طرحی پڑھنے کی اجازت ہے؟ نہیں پڑھنا چاہیے, نہیں پڑھنا چاہیے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میں کہیں دور سے آیا ہوں یا مہمان ہوں ان کا تو میں 4 مصرے پہلے غیر طرحی پڑھ دوں کیونکہ وہ میرے مشہور عالم 4 مصرے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کیا ایسا شہر کراچی میں آپ کے سامنے کہیں ہوا؟ ہوتا رہتا ہے, مستقل ہوتا رہتا ہے. بہت سے شہرت ایسے بھی ہیں جو طرحی محفل میں آتے ہی نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ بس وہ کہتے ہیں یار یہ طرحی محفل ہمارا امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے, ہم کیا ہمارا امتحان لے یار, ہم کیا کمزور ہیں کسی سے. طرحی محفل ہوتی کیوں ہے؟ طرحی محفل اس لیے ہوتی ہیں کہ ایک نئے طریقے سے ایک ہی بات کو نئے کتنے لوگوں نے کرنی ہے. ایک جناب فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ کے حوالے سے کوئی مصرع اگر دیا گیا ہے, ہر آدمی اپنے رنگ میں اس کو کہے گا, تو یہ ایک خوبصورتی ہوتی ہے. ایک گلدستہ سجتا ہے, ایک ہی مطلب ہر رنگ کا پھول ہوتا ہے اس کے اندر. یعنی طرحی محفل کے اندر کیا جو نظامت کر رہا ہے وہ بھی شاعر ہونا ضروری ہے یا غیر؟ ویسے تو ناظم کسی بھی محفل کا ہو, چاہے طرحی چاہے غیر طرحی ہو, اس کا شاعر ہی ہونا چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے کہ شاعری ہی ہونا چاہیے ناظم؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہوگا کہ شاعری کے رموز کیا ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, کیسے پڑھا جا رہا ہے, کیا لکھا جا رہا ہے, کیا سنا جا رہا ہے. اور وہ جب اتنا سمجھدار ہوگا, جو شاعری کی مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس لیے کہا ہے میں نے یہ بات کہ میں نے کراچی میں ایسے ناظم دیکھے ہیں جو شعراء کے اشعار توڑ کے بے بہرا کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جب شاعر بیٹھا ہوتا ہے جو جنرلی شاعر ہے اس کو تو بڑی مطلب تکلیف پہنچتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. احسن بھائی آپ کی بات صحیح ہے, لیکن کچھ ایسے احباب ہیں جو شاعری سے شغف رکھتے ہیں لیکن شاعری نہیں کرتے, لیکن وہ اچھے ناظم ہیں. وہ ناظم ہونے چاہیے, وہ ان کا حق ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں اشعار کے. یعنی پھر وہ بات تو غلط ہے نا کہ ہر محفل میں شاعر ہی ناظم ہونا چاہیے. شاعر ہونا یا شاعری سے مطلب شغف رکھنے والا ایک ہی بات ہے. ضروری نہیں کہ وہ مصرے کہہ رہا ہو. اچھا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرے نظر سے بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جو شاعر سے زیادہ جانتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انہیں بندش نہیں آتی, وہ مصرے نہیں کہتے. ہمارے کراچی میں ایسے مطلب کافی ناظمین ہیں, لاہور میں بڑے بڑے ناظمین ہیں جو مطلب آپ کے منہ سے نکلا مصرے کو پورے سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیا کہہ دیا. شاعر نہیں ہوتے وہ, لیکن شعر شعر کا شغف ہوتا ہے, شعر سمجھتے ہیں, گفتگو سمجھتے ہیں, ادب سے تعلق رکھتے ہیں. یہ مقصد تھا میرا کہنے کا. شاعری سے مراد یہ نہیں کہ وہ بالکل پراپر شاعر ہو, نامور ہو, ایسی بات نہیں ہے. مطلب وہ مصروں سے, شعر سے, شاعری کے رموز سے واقفیت رکھتا ہو, وہ ناظم ہو. جی اور ماحول کو کس طرح, مطلب مثال کے طور پہ کب محفل کا اتار ہے, کب محفل کا چڑھاؤ پڑا, یعنی کہ وہ یہ جانتا ہو کہ کب محفل اٹھانی ہے اور کس طرح کب کس شاعر کو بلانا ہے. ناظم نامی سکھا ہے, ناظم نامی سکھا ہے. نظامت اس نے کرنی اس طریقے سے ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کس شاعر کو کس وقت رکھنا ہے تاکہ جو محفل جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بالکل محفل بیٹھ جاتی ہے تو نیا بیچارہ اس کے بعد جو شاعر آتا ہے وہ خامخواہ جگہ ہو جاتا ہے. اچھا ہم آتے ہیں کہ منقبت میں جو ہے وہ آپ نے کتنی منقبتیں, کوئی انگنت ہیں یا ان کی کوئی تعداد ہے؟ کچھ آپ نے کتابت کا سلسلہ اپنا آغاز کیا؟ میں نے, میرے پاس 9 بیاضیں ہیں جو پوری بھری ہوئی ہیں مناقب سے اور سلاموں سے. لیکن یہ کہ میں اس کو پبلش اس لیے نہیں کروایا کہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ پڑھنے کا رجحان نہیں ہے. جہاں بھی دیکھتا ہوں کہ کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے اس بیچارے کو اپنی کتابیں بانٹنی ہوتی ہیں لوگوں کو. اچھا جو لوگ چلے بانٹ بھی دیتے ہیں, اچھی بات ہے, کسی تک پہنچ جاتی ہے, لیکن وہ صرف الماری کی زینت ہو جاتی ہے. نہیں احسن بھائی ایسا ہے کہ کچھ لوگ ہیں پڑھنے والے, بہت کم لوگ ہیں, مطلب میجارٹی جو ہے نا وہ نہیں پڑھ رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ادب سے دوری ہوتی جا رہی ہے. اچھا احسن بھائی بات یہ ہے
کہ دور حاضر میں ہمارے نوجوان جس طرف سفر کر رہے ہیں، ایک اچھے شعراء ہمارے سامنے آ رہے ہیں، بہت سارے ایسے نام ہیں جن کو آپ بھی جانتے ہیں کہ جو اچھے شعر کہہ رہے ہیں، تو ان کے آگے نہ آنے کا سبب؟ دیکھ، کچھ لوگ وقت نہیں دے پاتے، کہتے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. آج کل کے نوجوان بچے، میں نے تو یہاں بھی دیکھا، جیسے قیصر عباس قیصر ہیں، ان کے ساتھ کچھ بچے ہوتے ہیں، اچھا کہہ رہے ہیں اور بہت صاف ستھرا کہہ رہے ہیں، سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن پیچھے نہ آنے، آگے نہ آنے کی وجہ دو ہوتی ہیں. ایک تو نام و نمود کا اگر شوق ہے جس کو وہ 24 گھنٹہ لگا رہتا ہے اس چکر میں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف ثواباً یا شوقیہ شاعری کرتے ہیں اور لیکن بہترین کرتے ہیں. لیکن بہترین کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں سن رہا ہوں آج کل کے نوجوانوں کو، اور ان کو موقع دینا چاہیے، ان کو بڑھنے دینا چاہیے. لیکن وہ کچھ تو لوگ ایسے ہیں نا جو اپنا صرف نام و نمود کے لیے 24 گھنٹے اسی میں لگے رہتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں اپنا. اب بچے، اگر یہ نوجوان بچے جو آپ شاعری کر رہے ہیں، یقین وہ پڑھ بھی رہے ہیں، ان کے روزگار بھی ہیں، تو ان سب چیزوں کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک محفلوں میں نہیں بیٹھ پاتے. ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی کسی کو جگہ نہیں دے رہا، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ ہوتا یہی ہے کہ وہ ایک جو پروگرام کر رہا ہوتا ہے، لسٹنگ تو وہ کرتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کس کو بلانا ہے، میں کس کو پسند کرتا ہوں. کیونکہ شعرا کی تو ماشاءاللہ بھرمار ہے، تو وہ لازمات سب لوگ تو نہیں پڑھ سکتے. صحیح بات. اچھا، بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اچھے شعر کہنے والے موجود ہیں اور آتے ہیں محفل میں. اچھا، کچھ بزرگ شاعر یا کچھ ایسے شاعر، سینئر شاعر جو ہیں، وہ اس چیز کو کافی معیوب سمجھتے ہیں، بد تہذیبی میں شمار کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا کلام پڑھا اور آپ روانہ ہو گئے. اچھا، اس میں کچھ سبب ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ روزگار ہے، اور لازمی سی بات ہے اس افرتفری کے دور میں ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اس عبادت کو بھی سر انجام دینا تو بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ کتنی گنجائشیں ہیں؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے جن کو کہیں نہیں جانا ہوتا وہ بھی سنا کے چلے جاتے ہیں. بس میں یہی کہنے والا تھا آپ سے کہ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، وہ یہ بد تہذیبی ہے، بے ادبی ہے. کچھ لوگ آگے باہر کھڑے رہتے ہیں، گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، لیکن اندر نہیں آئیں گے محفل میں. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پرچہ بھیجتے رہیں گے مجھے پڑھوا دو، اور پڑھنے کے فوراً بعد کہیں گے مجھے فلانی جگہ جانا ہے، جبکہ کہیں نہیں جانا ہوتا ہے. تو یہ تو خود نمائی ہے نا، خود نمائی ہے کہ میں اپنی امپورٹنس بتانی کہ میں دیکھو میں جاتے بلا لیا گیا اندر. ہاں، یہ بات تو آپ کی حقیقت ہے. اچھا حسن بھائی، کوئی منقبت ہمیں سنائیں جس سے جو ہے وہ ایک بار پھر ہمارا ماحول جو ہے وہ جو ہے بہترین ہو جائے. میں بسم اللہ. جناب زینب صلی اللہ علیہ اللہم صلی اللہ محمد علیہ اشعار پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. سلام کرتا ہے تجھ کو ہر ایک نبی زینب. ہاں ہاں، سلام کرتا ہے تجھ کو ہر ایک نبی زینب. کچھ ایسا کر دیا کار پیمبری زینب. ہائے ہائے، واہ 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 واہ، کچھ کیا ایسا بات. کر دیا کار پیمبری زینب. دیار شام میں کر کے علی علی زینب. آہا آہا، ملوکیت کی عمارت گرا گئی زینب. کیا بات ہے، کیا بات. اور شعر دیکھیے گا، گناہ گار ہوں لیکن یہ فخر ہے مجھ کو. گناہ گار ہوں لیکن یہ فخر ہے مجھ کو. تیرے عدو سے نہیں میری دوستی زینب. آہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، تیرے کیا بات. عدو سے نہیں میری دوستی زینب. غلام ہو گئی میری یہ گردش دوراں. آہا، غلام ہو گئی میری یہ گردش دوراں. ملی ہے جب سے تیرے در کی نوکری. واہ واہ، کیا بات ہے، ملی کیا ہے بات. جب سے تیرے در کی نوکری زینب. اور بغیر تیل جو باطل کو مات دیتے رہے. آہا، واہ، بغیر تیل جو باطل کو مات مات دیتے دیتے رہے. ہیں ایک عابد بیمار دوسری زینب. واہ ہے واہ، ایک عابد کیا بیمار بات. دوسری زینب. سبحان اللہ. اور دیکھیں ایک تلمیح کی کوشش کی ہے ہاں، کہ جو بے خبر تھا قیامت کی سرسراہٹ سے. کیا بات ہے، جو بے خبر تھا قیامت کی سرسراہٹ سے. وہ ذکر کرتا رہا تیرا سرسری زینب. واہ واہ واہ، کیا اچھا ہے. آہا، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ، واہ ذکر واہ واہ کرتا واہ، رہا تیرا کیا بات. سرسری زینب. یہ آرزو ہے کہ احسن نصیب ہو جاؤں. سبحان اللہ، کیا خوبصورت آہا استعمال ہوا ہے. واہ 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 واہ، احسن. آہا، یہ آرزو کیا ہے، بات ہے. واہ یہ واہ، آرزو ہے کہ احسن نصیب ہو جاؤں. سبحان اللہ بس سبحان اللہ، ایک بار ملے اذن حاضری زینب. کیا بات ہے.
سبحان اللہ، بس ایک بار سبحان ملے اللہ، اذن حاضری زینب. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بس یہی ہے کوشش. سماعت فرما رہے تھے شاعر اہل بیت عالی جناب احسن زیدی صاحب کو. احسن بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا. خدا آپ کو سلامت رکھے. ناظرین کرام، آج کی گفتگو جو ہے وہ ہماری شاعر اہل بیت غزل گو شاعر مرثیہ گو شاعر جناب احسن زیدی صاحب سے تھی اور انتہائی سیر حاصل گفتگو رہی. خدا ان کو سلامت رکھے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے اور کچھ نئے سوالات کے ساتھ، کھٹے میٹھے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان اریب ہادی کو دیجیے اجازت. والسلام علیکم. Oh